ٹاس کا جو کردار ہے وہ میچ میں کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیسے انتخاب کیا جاتا ہے، اس حوالے سے کیونکہ بڑی ڈسکشن چل رہی تھی، پھر ہم آہستہ آہستہ اس گفتگو کو بھی ڈیولپ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ٹاس کے بارے میں بتائیے گا۔ شکریہ جی، یہ بڑا ہی ٹیکنیکل کویسچن ہے، لیکن اس کی بہت ساری وجہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں کلیئر نہیں ہیں عام بندے کے لیے۔ جی اس کے 3-4 سٹیپس ہوتے ہیں۔ جی پہلا سٹیپ تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ایونٹ کے ٹوٹل میچز ہیں 45 میچز تھے، راؤنڈ میچز تھے، 2 سیمی فائنل اور 1 فائنل میں لا لیں گے۔ تو جب بھی جو ریگولیٹری باڈی ہے، جس طرح یہ آئی سی سی کا ایونٹ ہے، تو آئی سی سی پورے پہلے 45 میچز کے ڈراز بناتا ہے کہ کس ٹیم نے کب کہاں پہ کس کے خلاف کھیلنا ہے۔ تو وہ ایک پورا ایک سکیجول بن جاتا ہے جس کو ہم ڈراز کہتے ہیں۔ اس ڈراز میں جو جس ٹیم کا نمبر بھی نام پہلے ہوتا ہے وہ ہوم ٹیم کنسیڈر کی جاتی ہے۔ یہ ذہن میں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جی۔ اور وہ جو دوسرا نمبر ہوتا ہے، نام ہوتا ہے، وہ کنسیڈر ہوتا ہے وزٹنگ ٹیم ہوتی ہے، اپوننٹ ٹیم جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ دوسرا رول ہو جاتا ہے میچ ریفری کا جی۔ میچ ریفری کا ایز پر جو ہماری لاز ہیں، پلینگ کنڈیشنز ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ میچ کا جو ٹاس ہے وہ اس نے سپروائز کرنا ہوتا ہے۔ تو گراؤنڈ میں جانے سے پہلے جب ہم جا رہے ہوتے ہیں تو جو ریفری ہوتا ہے دونوں کپتانوں کو ان سے نامینیشن پیپرز لیتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، پھر آگے پچ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ پچ پہ پہنچنے کے بعد کیا کرتا ہے ریفری، ان کو ایک سکہ دکھاتا ہے جس کے ایک طرف کچھ بھی بنا ہوگا، اس کو جنرلی ہم کہتے ہیں ہیڈز اینڈ ٹیلز، وہ ان کو دکھاتا ہے، اور وہ جو ہوم کپتان ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں وہ سکہ دیتا ہے کہ یہ آپ نے اچھالنا ہے، اور جو دوسرا کپتان ہے اس کو کہتا ہے کہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، یا آپ ہیڈز مانگیں گے یا ٹیلز مانگیں گے۔ اور اس کے ساتھ ایک ٹی وی کا نمائندہ ہوتا ہے، براڈ کاسٹر کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ نیچے آپ نے دیکھا ہوگا ایک اسپانسر کا ایک بورڈ بنا ہوتا ہے، وہ کوئی بھی کمپنی ہو سکتی ہے، تو وہ پریفریبلی اس کو کہتا ہے کہ جب آپ سکہ اچھالیں گے تو وہ سکہ اس کے اوپر گرنا چاہیے۔ وہ ایک ایڈورٹائزمنٹ کا ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، ٹول ہوتا ہے، وہ جس کو یوز کرتے ہیں جی۔ یہ کوئی ریسٹرکٹڈ نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہی گرے، لیکن پریکٹس یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر گرایا جائے۔ اچھا، میں نے لفظ بولا تھا کہ جو ٹاس ہے وہ سپروائز کرتا ہے میچ ریفری کرتا ہے، اور وہ نمائندہ ہوتا ہے اس ریگولیٹری باڈی کا، جس طرح ابھی یہ آئی سی سی ہے یا پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے کوئی ایونٹ ہوگا تو پاکستان کرکٹ بورڈ کا وہ نمائندہ ہوگا۔ وہ جو ہوسٹ کپتان ہوتا ہے وہ سکہ اچھالتا ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہی گرے، وہ آگے پیچھے بھی گر سکتا ہے۔ اچھا، اگلا پوائنٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ٹاس ہوتا ہے اس کو فوکس کیا جاتا ہے، وہ سکہ یا سیدھا گرتا ہے یا الٹا گرتا ہے، تو جو آتا ہے وہ بتا دیتا ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سکہ گرتا ہے اور وہ رول ہو جاتا ہے، وہ رول ہو کے پھر کہاں تک جاتا ہے یہ کچھ پتہ نہیں ہوتا، اس کا جو بیلنس ہے جب تک چلتا جائے گا وہ آگے جائے گا۔ جہاں پہ سکہ سیدھا ہو گیا وہ پھر میچ ریفری بتاتا ہے کہ یہ ہیڈز ہیں یا ٹیلز ہے، اور اکارڈنگلی جس کپتان نے جو چیز مانگی ہوئے گی اگر وہی آئی ہے تو وہ جیت گیا ہے، اگر نہیں تو وہ دوسرا کپتان جو ہے وہ جیت جائے گا۔ اور امیڈیٹلی اس نے پھر اپنا اناؤنس کرنا ہوتا ہے کہ وہ ٹاس جیتنے کے بعد بیٹنگ کریں گے یا بالنگ کریں گے۔ وہ اسٹریٹجی انہوں نے پہلے بنائی ہوتی ہے کہ انہوں نے پچ دیکھا ہوتا ہے پوری ٹیم کے ساتھ، کوچ کے ساتھ، کہ ہم نے اگر ٹاس جیتا تو کیا کریں گے۔ اور پچ میں جو ٹاس کا میچ میں جو ٹاس کا کردار ہے بڑا اہم اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں کہ پچ کا اس میں موئسچر کتنا ہے، اس کی سرفیس کتنی ہے، اور فور کاسٹ کیا ہے، موئسچر کی ڈیو فیکٹر بعد میں آئے گا نہیں۔ لیسا ورلڈ کپ میں جو بحث شروع ہوئی نا، یہ ہوئی خاص طور پر انڈین میچوں کی وجہ سے، اور 2-3 میچز میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا کہ روہت شرما کا جو ایکشن ہے بازو کا، آرم کا، وہ ایسے تھا جیسے وہ خود چاہتے ہیں کہ سکہ دور چلا جائے۔ ہم صرف یہ رولز جاننا چاہتے ہیں، ہم بھی اور ہمارے دیکھنے والے بھی، کیا رولز کے مطابق جو ہے وہ دونوں کپتان جا کر سکے کو کیوں نہیں دیکھتے تاکہ غلط فہمیاں ختم ہو جائیں، یا صرف میچ ریفری کے اوپر ہی اس کی ثوابدید ہوتی ہے کہ وہ اس کا اعلان کرے گا؟ دیکھیں، یہ بڑا اچھا سوال ہے، اور یہ بڑا صرف سمجھنے کی بات ہے کہ میں نے جو پہلے لفظ بولا تھا، جو میچ ریفری ہے اس کا کردار ہی یہی ہے کہ سپروائز کرنا ہے ٹاس کو، اور اس کو پورا اختیار دیا گیا ہے، اس کو پوری ذمہ داری دی گئی ہے کہ اس نے پوری انٹیگریٹی کے ساتھ ایک تو ٹاس کو سپروائز کرنا ہے، اور پھر اناؤنس کرنا ہے کہ جو نیچے سکے پہ آیا ہے، یہ ریلائنس ہے، ٹرسٹ ہے ٹورڈز دا ریفری، کیونکہ ریفری کا رول سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے میچ میں، کیونکہ وہ ہماری جو ایک ہم لفظ بولتے ہیں، یہ ایک ہوتا ہے پی سی ٹی ہوتا ہے، پلینگ کنٹرول ٹیم ہوتی ہے، جس میں
میچ کے جو امپائرس ہیں وہ اور اس کو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے میچ ریفری کر رہا ہوتا ہے. اس لیے یہ بڑی نارمل پریکٹس ہے اور یہی ایسے ہی ہوتا ہے اور یہ پلینگ کنڈیشن میں لکھا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی فیکٹر نہیں ہے کہ جو دور پھینکا جائے یا نزدیک پھینکا جائے. آپ یہ دیکھیے گا کہ ابھی 47 میچ ہو چکے ہوئے ہیں. یہ کنٹروورسی کتنے میچز میں آئی ہے؟ 2 یا 3 میں آئی ہے اور وہ بھی ایک ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ اس انفاؤنڈیڈ سی لگ رہی ہے کہ ایک ریگولیٹری باڈی کا نمائندہ ہے وہ سپروائز کر رہا ہے اور اس کی انٹیگریٹی ہے, اس کا ایک رول ہے, اس کے اوپر ٹرسٹ ہے کہ وہ جا کے کرے دیکھے اور اسی طرح کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں گے یہ سیمی فائنل سے پہلے میرا خیال ایشو نہیں آیا تھا, جو انڈیا کا اور نیوزی لینڈ کا میچ ہوا اس سے پہلے یہ ایشو نہیں تھا. تو یہ اس کے بعد کیوں آیا؟ میں کل ایک ٹی وی پروگرام میں بھی دیکھ رہا تھا, وہیں پہ بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ کپتان نے جا کے کیوں نہیں دیکھا. یہ اوور دا ایئرز آپ دیکھیں جب سے ریفری کا انٹروڈکشن ہوا ہے ان دا میچز, وہ آئی سی سی ہو جائے یا پی سی بی ہو جائے, کوئی بھی بورڈ ہو جائے, تو وہ ریفری کی ثوابدید کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی ہے اور اس کی ایک کہنے کے ایک اس کی انٹیگریٹی کا بھی ایشو آ جاتا ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکتا کہ ہیڈز آیا تو وہ ٹیل کہہ دے, ٹیلز آیا تو وہ ہیڈ کہہ دے. اس لیے میں اس کو پوری طرح سپورٹ کرتا ہوں کہ جو ریفری کا ہے ہم اس کو کویسچن مارک نہیں کر سکتے اور کپتانوں کا بھی اس پہ ریلائنس ہوتا ہے. اور یہ بریفنگ بھی اس سے ایک چیز میں بتاتا چلوں, ہوتا ہے کہ ہر ایونٹ سے پہلے ایک بریفنگ ہوتی ہے, کلیکٹیو بریفنگ ہوتی ہے. اس میں جو میچ ریفری ہوتا ہے پورے پروٹوکالز, پورے پلینگ کنڈیشنز کو ایکسپلین کرتا ہے ٹو آل دا کیپٹنز آف دا ٹیمز جو اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہوتی ہیں اور ساری چیزیں پہلے سے یہ چیزیں طے شدہ ہوتی ہیں. اس لیے میرا نہیں خیال کہ کوئی ٹاس کا دور پھینکنا یا نزدیک پھینکنا میٹر کرتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ وہ جو نیچے آیا, جو چیز آئی ہے اس کو پراپرلی اناؤنس کرنا اور بتانا کہ کس نے ٹاس جیتا ہے. جی وہ جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے نا کہ اس ورلڈ کپ میں قسمت بھی انڈیا کے ساتھ ہے, پھر تمام ٹاس جیتنا اور پھر کیونکہ جیسے کہ اب آپ نے جو ہے اس چیز پہ بڑی کلیئرٹی دی ہے کہ جو ہوسٹ ہے وہ جو سکہ ہے وہ اچھالتا ہے, اس کا انتخاب کون کرتا ہے. تو بہت سے کوشچنس تھے جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ انڈیا ورسز جو نیوزی لینڈ کا میچ تھا اس کے بعد یہ کوشچن ریز ہوئے, اور جیسا کہ آپ بتا رہے تھے کہ آئی سی سی کے جو ایونٹ میں ہیں وہ پچ کا انتخاب کے پہلی, دوسری, تیسری کس پچ پر میچ ہوگا اس کا انتخاب پہلے سے کیا جاتا ہے. لیکن لاسٹ میچ کے بعد یہ تنازع شروع ہوا, کیا انڈیا نے وہ رول فالو نہیں کیا جس پچ کا انتخاب کیا گیا تھا, اس پچ پر میچ نہیں کھیلا گیا؟ اگر ایسا نہ ہو تو اس صورت میں پھر کیا کس طرح سے آگے جایا جاتا ہے؟ یہ ایک اور بڑی اچھی بات, یہ ایک اچھا سوال. یہ ہم سارا یہ سیکھتے ہیں اور سیکھنے کا میرا خیال ساری زندگی چلتا رہتا ہے. پچ کا بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ریگولیٹری باڈی ہے, جس طرح یہ آئی سی سی کا ایونٹ ہے, تو آئی سی سی نے پورا ایک پروٹوکول دیا ہوتا ہے کہ پچز کا ایک پورا ایک نا اس کو سٹینڈرڈائز کیا ہوا ہے کہ فارمیٹ ٹو فارمیٹ چلتا ہے. T20 میچ ہے تو اس کا پچ کس طرح کا ہونا چاہیے, ون ڈے میچ ہے اس کا کس طرح ہونا چاہیے, ٹیسٹ میچ ہے تو اس کا پچ کس طرح کا ہونا چاہیے. یہ پوری ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دیر پہلے ہمارے پاکستان میں بھی ہمارا ایک ٹیسٹ میچ میں ہمارے 2 پوائنٹس ہمیں ڈی میرٹ پوائنٹس ملے تھے. اس وجہ سے ملے تھے کہ پچ اس توقع کے مطابق نہیں تھی جس طرح کی وہ ٹیسٹ میچ کی پچ ہونی چاہیے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو پچ کا جو پورا ایک میپنگ ہوتی ہے وہ پہلے میپنگ کی جاتی ہے. سینٹرلی پچ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کی وہ پچ 1 نمبر کہلاتی ہے یا بعض دفعہ اس کو 0 پچ بھی کہتے ہیں. لیفٹ رائٹ پہ 2 نمبر 3 نمبر, پھر سب ایکسپینڈ ہوتی جاتی ہے. 15 پچز ہیں, 12 پچز ہیں, 9 پچ, اور جنرلی پچز کا ایک پورا اسکوئر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں. اچھا, اس کے بعد یہ ڈیسیجن ہوتا ہے کہ جی میچ کس پچ پہ کھیلا جائے گا, یہ پہلے سے طے ہوتا ہے. اور اس کی سارا جو ایک ریکارڈ ہے پچز کا وہ کوریٹر رکھتا ہے. وہ جو پچ بناتا ہے اس کو ہم کوریٹر کہتے ہیں. جی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن یہ انڈر دا گائیڈنس آف دا ریگولیٹری باڈی کام کر رہا ہوتا ہے جس طرح آئی سی سی ہے. تو آئی سی سی کا ایک نمائندہ وہاں پہ ہوتا ہے کہ بتاتا ہے کہ جی پچ اس طرح کی ہو جائے گی, اس طرح کی ہو جائے گی. ابھی اس پچ پہ جس طرح یہ ایک کنٹروورسی ہوئی اور اس پہ آئی سی سی نے گائیڈ لائن بھی دی کہ ایسا کوئی ایشو نہیں تھا. ڈیفینیٹلی آئی سی سی کے پاس کیوریٹرز نہیں ہوتے, وہ جہاں پہ ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے انہی بندوں کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے. اگر کوئی ایونٹ پاکستان کو ملتا ہے, قذافی اسٹیڈیم میں ہے یا کراچی میں میچ کریں گے, تو کراچی کا جو سٹاف ہے وہی پچ بنائے گا, لیکن انڈر دا سپرویژن آف این کیوریٹر ایز ڈائریکٹڈ بائی دا وہ جو فارمیٹ ہے اور ایز ڈائریکٹڈ بائی دا ریگولیٹری باڈی. اور پچ کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا کہ جی وہ پچ کیا ہے, کس طرح کا بیہیو کر رہی ہے. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ پچ اس فارمیٹ کے مطابق کھیلی بنائی گئی ہے کہ نہیں بنائی گئی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ
हमारे एक टेस्ट मैच में एक दिन में मेरा तकरीबन 510 रन हो गए थे। तो वो एक अलग से चीज़ है, स्ट्रेटजी और थी, खेले और थे। पिच का रोल डेफिनेटली होता है, लेकिन पिच की प्रेपरेशन वो रेगुलेटरी बॉडी के जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक होती है, करते लोकल बंदे ही हैं। सही। अब यूसुफ अंजुम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स रिपोर्टर। यूसुफ साहब कहिएगा, जैसे कि हम डिस्कशन कर रहे थे पिचेस के हवाले से, टॉस के हवाले से, आज का मैच भी होने जा रहा है, सबसे पहले उस पर कमेंट कीजिएगा, आप कैसे देखते हैं आज के इस कंपटीशन को, इंडिया वर्सेस साउथ ऑस्ट्रेलिया? 1987, 1999, 2003, 2007 और 2015 ये ऑस्ट्रेलिया की कामयाबी का साल था, जिसमें उन्होंने अपनी आलमी कप की ट्रॉफी उठाई। और अब ये जो मौजूदा सूरत हाल में, तो हालात तो यकीनी तौर पर इंडिया के फेवर में ज्यादा जा रहे हैं, लेकिन अगर मजमूई हम जो अदाद शुमार है उसको देखें तो वर्ल्ड कप ओडीआई, वर्ल्ड कप टी20 और विमेन वर्ल्ड कप में टोटल 40 वर्ल्ड कप खेले जा चुके हैं, जिनमें से 18 बार ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बना है। तो जिस तरह ऑस्ट्रेलिया टीम ने कमबैक किया अपने इब्तदाई मैचेस हारने के बाद, तो उसमें जो उठान भरी हुई है, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत अच्छी बैटिंग लाइन है, जबकि इंडिया के पास अगर उनके इब्तदाई ओवर्स में जिस तरह पावर प्ले में रोहित शर्मा अगर अच्छा स्टार्ट देते हैं, अगर उसको ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स अपना काबू करने में कामयाब रहे, तो मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की कामयाबी के इम्कान भी यहाँ हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि अनिल साहब ने भी बताया, जाहिर साहब ने भी बताया कि टॉस का किरदार अहम होगा। टॉस हर बार इंडिया ने जीता तो उसने मैच भी जीता है, जब वो अभी तक उसने कोई टॉस नहीं हारा तो इसलिए मैच भी कोई नहीं हारा। तो आज भी टॉस का किरदार अहम होगा, जिसमें यकीनी तौर पर इंडिया को सबकत हासिल अगर होती है तो फिर ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगी। बसूरत मैं समझता हूँ कि एक अच्छा मैच होगा और शायकीन को जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिलेगी। ठीक है, जाहिद साहब आपकी जानिब आऊंगी, कहिएगा आज के मैच में, जैसा कि अभी यूसुफ साहब ने भी कहा, टॉस बड़ा अहम है, इंडिया ने हमेशा टॉस भी जीता है अब तक इस वर्ल्ड कप में और मैच भी जीता है। आज के वर्ल्ड कप में अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? अगर पहले बैटिंग करते हैं तो कितना टारगेट होना चाहिए? देखिए पहले बताऊं, अहमदाबाद जो स्टेडियम है नरेंद्र मोदी, जहां पे आज फाइनल खेला जा रहा है, इससे पहले 4 मैचेस यहां पे खेले गए हैं। 3 दफ़ा चेस करने वाली टीमें जीती हैं, जिनमें पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी शामिल है। सिर्फ एक मैच था जिसमें टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग की दावत दी और फिर ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले बैटिंग करते हुए जीत गई। तो लेकिन 1 माह पुराने मैचेस में और आज के मैच में ये फ़र्क है, क्योंकि पहले जब पाकिस्तान का मैच हुआ था वहाँ हॉट था, गर्मी थी शदीद। अब जो है रात को मैं देख रहा था, वहाँ का इंडियन मीडिया भी ये बता रहा था और मुख्तलिफ माहिरीन भी जिक्र कर रहे थे कि अब 1 माह गुजरने के बाद, क्योंकि 1 माह तकरीबन 1 माह पहले पाकिस्तान का मैच हुआ था, अब वहाँ रात को ड्यू फैक्टर जो है ना ये भी होने लगा है और शबनम पड़ने लगी है। कल हमने देखा था मीडिया पे ही कि राहुल द्रविड़ जो उनके कोच हैं और रोहित शर्मा बड़ी देर तक वो पिच पर खड़े रहे, फिर उन्होंने आउटफील्ड का भी जायज़ा लिया, बल्कि हाथ लगाकर भी देखा कि ड्यू पड़ रही है या नहीं पड़ रही। अगर वाकई ड्यू पड़ रही है तो फिर बाद में बैटिंग करने वाली टीम को थोड़ा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि बॉलर जो है सही तौर पर ग्रिप नहीं कर सकता।